بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان صرف پی ٹی آئی کا نہیں، صرف پاکستان کا نہیں، صرف مسلم دنیا کا نہیں، ساری دنیا کا گلوبل لیڈر ہے وہ. اب وہ اس کارڈر میں چلا گیا ہے کہ سارا عالم اس کو جانتا ہے صرف اپنی خودداری کی وجہ سے. یہ تو ہوگی میری جو خان صاحب کے لیے ایک مخلصی ہے. اب رہ گئی جو ان پہ یہ کیس ہو رہے ہیں، 200 سے زیادہ کیسز ان پہ بنائے ہیں. جنرل باجوہ نے ہمیں بڑا شکرانہ ادا کیا، پہلے ملک بیچ دیا امریکہ کو، پھر یہ ہماری حکومت گرا دی، پھر الیکشن نہیں کیا، اور پھر اب عمران خان کو جیل میں نقلی کیسز میں ڈلوا رہے ہیں وہ اور ان کے پیچھے جو بھی آ رہے ہیں. اب دیکھیے گا یہ کس کو خوش کر رہے ہیں. آج تو جنرل کیا نام ہے بندہ، زلمے خلیل زاد، اس نے تو صاف صاف بول دیا کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے لوگوں کے خلاف، ایم این ایز کے خلاف، ایم پی اے سینیٹرز کے خلاف، عمران خان کے خلاف، اس کو ہم نہیں سپورٹ کرتے، اور نئی ایڈمنسٹریشن آتے ساتھ ہی ہمارا لاہ عمل بدلے گا. تو یہ تو ان کے لیے گھنٹی بج گئی. اب تو بائیڈن بابا چلا گیا، ان کو تو بچانے والا کوئی نہیں ہے. یہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ خان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے فارغ کرنا ہے. کل آپ نے علیمہ خان صاحبہ کی وہ وارننگ دیکھ لی کہ خان صاحب نے جیل میں خود کہا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح امریکہ کے کہنے پہ محمد مرسی کو اللہ بخشے اس کو جیل میں ہلاک کر دی گیا تھا، اسی طرح یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب کو اڈیالہ سے لے جا کے ملٹری کورٹ لیا جائے. بہانہ ہے یہ ملٹری ٹرائل، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی شک نہیں چلے گی. چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جس طرح بھٹو صاحب کی پرانی بلوک ہیں بھی تو نہ لائق نا، وہی پرانا اسکرپٹ چل رہا ہوتا ہے، تو وہی پلے بک استعمال کر کے خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچایا جائے. گیم کیا ہے؟ گیم یہ ہے، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ خان کے بال کو بھی کسی نے ہاتھ لگایا پاکستان کو آگ لگ جانی ہے. آگ لگانے میں پاکستان کی فائدہ کس کا ہے؟ ہمیں تو نہیں ہے، پاکستانیوں کو تو کوئی فائدہ نہیں، تو پہلے سے مر رہے ہیں. مہنگائی سے، بجلی سے، گیس سے، پانی سے، کھانے سے، اسکول سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں. فائدہ اس ملک کو ہوگا جو ہماری معدنیات کی گندی نظر رکھی ہوئی ہے، جو بلوچستان کو دیکھ رہا ہے، جو کے پی کے کو دیکھ رہا ہے کہ ان کو ہم نے لے جانا ہے. کوئی نہیں لے کے جا سکتا. 1 انچ خطہ پاکستان کا نہیں دیں گے. بنگلہ دیش کا سانحہ ہم دیکھ چکے ہیں، ہمیں نہیں اپنے وطن کسی کو دینا. تو یہ عمران خان کا جو ملٹری ٹرائل کا آج ڈرامہ رچایا جا رہا ہے صرف اس لیے ہو رہا ہے، یہ ایک نہیں ہوتا آفٹر تھاٹ کہ چلو اور کہیں تو پھنسا نہیں تو اسی میں پھنس جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو بے توقیری ہوئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ حکومت کا تو سٹانس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہ تو کوئی اندر آیا، نہ کسی اس طرح سے کوئی گرفتاری ہوئی جس طرح سے عطا تارڑ کل کہہ رہے تھے، جبکہ آپ کا تو موقف بالکل ان کے برعکس ہے. پارلیمنٹ کی کیا بے توقیری میں آپ کو یاد دلاؤں. چھانگا مانگا 1997 شہباز شریف کا الیکشن کہ جب ڈبے بھرتے تھے یہ لوگ اس کے لیے، اور جو کی بات کر دے کہ یہ علی امین پہ کیا انگلی اٹھائے گا، پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکے. اچھا شمزانہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جی جو 8 گھنٹے علی امین گنڈا پور غائب رہے، کوئی پتہ چلا کہاں گئے تھے، کس نے غائب کیا تھا؟ اور نون لیگ کا میڈیا سیل جو خبریں پھیلا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بڑی مار کٹائی ہوئی ہے، بڑی ان کی 2-3 دن حالت تشویشناک رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ منظر عام پہ غائب رہے، میڈیا کے سامنے نہیں آ رہے تھے، ان کی بڑی کٹائی شٹائی ہوئی ہے. اس چیزیں یہ پہلے بتائیں 8 گھنٹے کہاں پہ تھے؟ آپ کو کوئی رابطہ ہوا اس والے سے؟ نون لیگ وہی پارٹی ہے جو 17 سیٹیں جیت کے اپنی سی ایم بنا لی ہے، وہی پارٹی ہے جو نیشنل اسمبلی میں 40 سیٹوں کے ساتھ پی ایم بناتی ہے. ان کی ہر بات جھوٹ سے لیس ہوتی ہے، ان کی ہر بات پاکستان سے غداری سے لیس ہوتی ہے. ان لوگوں نے کتنے آرمی کے جرنیلوں کو تھریٹن کیا. نواز شریف کا ریکارڈ دیکھ لیں. ختیجہ شاہ کے نانا کا جو بغض تھا وہ مریم نے نکال لیا، ختیجہ سے اس کو جیل میں ڈال دیا. یہ یاد رکھیں، یہ نہ وطن کے ہیں، نہ یہ فوج کے ہیں، نہ یہ پارلیمان کے ہیں، نہ وطن کے ہیں، نہ امن کے، کسی کے بھی نہیں ہیں. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جھوٹے ہیں سارے. قرآن پہ یہ فارم 47 والے 9 فروری کی جو اولادیں ہیں آئی ہیں، نیچے اوپر بھی قرآن بیٹھا ہوا ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیا ان لوگوں نے کہ جی ہم جیت کے آئے ہیں. ان کی کیا بات کا وزن ہوگا؟ میں بار بار آپ سے کہتی ہوں، عطادار نے یہ بولا، فلانے نے یہ بولا، بولتے رہے. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں بڑے قابل فاضل ہیں. 2 سال میں جو پاکستان کا حال ہوا ہے آپ سب نے دیکھ لیا، آپ سب نے ایکسپیرینس بھی کر لیا ہے. جو یہ جھوٹ اور کیچڑ خان صاحب پہ ڈالتے تھے، وہ آدمی جس نے کرونا میں لوگوں کو روٹی پہنچائی، دوائی پہنچائی، صحت پہنچائی، ایکسپورٹس ہماری بڑھ گئی، اس کو جیل میں ڈال دیا. اور چور کے بچوں کو لے آئے تو آپ نے دیکھ لیا ڈالر کی درے. بجلی کا بل آپ میں سے کون سا بندہ دے سکتا ہے؟ میں تو نہیں دے سکتی. کیا آپ کوئی بھی سیاسی جماعت کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتے، جبکہ خان صاحب کا تو آپ کلیئر کٹ انہوں نے سٹانس جو اپنایا ہے تو مذاکرات نہیں ہوں گے، کسی کی صورت بھی نہیں ہوں گے. دیکھیں اگر ان کی نیت ہے کہ خان صاحب کو خدا نہ خواستہ ختم کرنے، مرسی کی طرح سے ہم کیا نیگوسیشن کریں؟ -1 کی نیگوسیشن شروع ہوگی نا کہ خان نہیں ہوگا تو جانشین کون ہے؟ لعنت ہے سے نیگوسیشن میں کہ ہم جانشینوں کی بات کریں. خان ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا اس دن خواجہ آصف نے میری پیروڈی کے 3 دفعہ اسمبلی میں کہتا ہے کہ خان ہے تو پاکستان ہے. کس نے کہا تھا؟ میں کہہ رہا اپنی آواز تو ٹھیک کر لے. تو ڈیفینس منسٹر تو آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ
इस लहजे में बात करो, बट मैंने कहा, मैंने मैजिस्ट्रेट कहता था कि नहीं मैं डब्बे नहीं भरूंगा, डब्बे के साथ मैजिस्ट्रेट को भी ले जाते थे। पार्लियामान की बेतौकीरी, जब ये लोग पार्लियामान से पहले सुप्रीम कोर्ट, जब ये नवाज शरीफ के गुंडे चढ़ गए थे सुप्रीम कोर्ट पे, वो किसी को नहीं याद, और वही गुंडे अब पार्लियामान में बैठे हैं, इससे बड़ी बेतौकीरी हो सकती है? पार्लियामेंट की बेतौकीरी, इन लोगों ने इमरान खान को हटाने के लिए अमेरिका से पैसे लेके MNAs और MPAs को खरीदा, भेड़ बकरों की तरह। सेनेटर्स तो वैसे ही बिकते थे ना 40-50 करोड़ पे, उसकी मंडी लगा दी इन लोगों ने। पार्लियामेंट की बेतौकीरी उस दिन हुई थी जब एक 16 अरब का चोर आपने प्राइम मिनिस्टर लगा दिया। वो आदमी जो अपनी बीवी को शहीद करता है उसको आपने प्रेसिडेंट लगा दिया। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत तल्ख अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे पता है मुझ पे बहुत इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज आने हैं, मुझे उसको भुगतना पड़ेगा, लेकिन सच बोलना इस मुल्क में अजाब हो गया। खान इसीलिए जेल में बैठा हुआ है। बेतौकीरी पार्लियामेंट की नहीं हुई, बेतौकीरी हमारे अवाम की हुई है। पार्लियामेंट तो बाद में आएगी, वो तो एक बिल्डिंग है। जिन लोगों ने हम जैसों को वोट दिया, जिन गरीबों ने मर मर के 8 फरवरी को निकले, हमें इज्जत देने की कोशिश की, उनके नुमाइंदों को उठाना मतलब आपने पर MNA 10 लाख लोगों को उठा लिया और जेलों में डाल दिया। ये अवाम की तौहीन है, ये आइन की तौहीन है। फाइनली ये जो कह रही जी बिल्डिंग में लोग कैसे घुस गए, ये कौन थे जो घुसे? रात की तारीकी में चोरों की तरह लाइटें ऑफ करके, मास्क लगा के, शर्म करो, दरवाजे तोड़ के मौलाना नसीम तहज्जुद पढ़ रहे थे, उसको उठा के ले गए। आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में क्या फ़र्क है। मुझे नफरत है आजकल हिंदुस्तान से मोदी की वजह से, लेकिन जब मोदी के हिंदुस्तान में पार्लियामान पे अटैक होता है, वो सीधा उंगली पाकिस्तान पे उठाते हैं। और यहाँ पे मौसाद ने अटैक किया, CIA ने किया, रॉ ने किया, किसने किया है? नाम तो बताएं, काम तो बताएं, ये कर कौन रहा है हमारे साथ? आपको समझ आ गई कि वतन किस तरफ जा रहा है? ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट इंशाल्लाह कोई इनका ये फजूल पैंतरा कामयाब नहीं होगा। ना पंजाबी पठान, ना सिंधी बलोची, ना कश्मीरी गिलगिती, ना शिया सुनी। कुरमा में इन लोगों ने आग लगाई हुई। ये सारे ताने बाने आप जोड़े तो आपको बात समझ आएगी कि ये निशाना पाकिस्तान है, इमरान खान सिर्फ बहाना है। अच्छा शमदाना साहब, ये कहते हैं कि अगर ये अली अमीन गंडापुर ऐसी ज़बान इस्तेमाल ना करते तो ऐसा वक़्वा ना होता, तो आप ये समझते हैं कि अली अमीन को थोड़ा सा नरम लहजे करना चाहिए था? आप इनसे कहें कि आप लोगों ने औरतों के कपड़े असेंबली में आके बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ वो आदमी जो कहता पाकिस्तान की आवाम की हड्डियों का जूस पी लिया है और ये अब डिफेंस मिनिस्टर बन गया, इसको तो बात करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अली मोहम्मद का भी इसको गुस्सा नहीं आता, उसने खड़े होके उसने बोला ख्वाजा आसिफ को कि आप तो वो कहते थे डैडी डैडी बाजवा साहब, उस्मान डार मुझसे जीत गया, मुझे MNA बनाओ, डैडी डैडी ये करो वो करो। अब फाइनली आप लोगों ने रहाना डार के कपड़े फाड़ दिए एक बुजुर्ग औरत के, और तुम बात करते हो। तो याद रखिए, बात वो करेगा जिसकी औकात होगी बात करने की। ये अली अमीन पे क्या उंगली उठाएगा? पहले अपने गिरेबान में तो झांके। अच्छा शमजाना साहब, ये बताइएगा कि जी जो 8 घंटे अली अमीन गंडापुर गायब रहे, कोई पता चला कहाँ गए थे, किसने गायब किया था? और नून लीग का मीडिया सेल जो खबरें फैला रहा है वो कह रहा है कि बड़ी मार कुटाई हुई है, बड़ी उनकी 2-3 दिन हालत तशवीशनाक रही है, जिसकी